لیے ہمیشہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. جو کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اچھا، وہ اصل وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی پیغمبر نے بطور معجزہ کوئی خبر دے دی اور وہ خبر اسی طرح واقع ہوئی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا، حضور نے کہا دیکھو حضور کے علم غیب تھا تو حضور نے خبر دی نا. اسی طرح کبھی کبھی اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی کرامت کے طور پہ اللہ ان پہ کوئی چیز کھول دیتے ہیں اور وہ بتلا دیتے ہیں اپنے مریدوں کو. وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت نے بتلا دی، حضرت کے علم غیب تھا تو بتلا دیا. تو یاد رکھیں یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اخبار عن الغیب ہے، یہ اطلاع عن الغیب ہے، یہ اظہار عن الغیب ہے، یہ علم غیب نہیں. اللہ جتنا بتا دیتے ہیں اتنا پیغمبر جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے. اللہ کسی ولی کو کبھی بتا دیتے ہیں اور کبھی بالکل کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت روم نے کہا تھا نا کہ گہے برتارے اعلیٰ میں نشینم، کبھی کبھی تو اللہ سارے پردے کھول دیتے ہیں اور کبھی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کئی واقعات میں حضور پاک نے خبر دی. جنگ بدر کے موقع پر حضور پاک نے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی ہم نے دیکھا جہاں حضور نے فرمایا تھا وہی وہ لاشیں پڑی. اللہ نے بتلا دیا، لیکن احد میں نہیں بتلایا، اللہ کی مرضی ہے. ورنہ احد میں بھی تو فرشتے موجود تھے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء حق جو ہیں، علماء اہل سنت جو ہیں، اسی طرح جو لوگ بزرگان دین گزرے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ علم غیب. حتیٰ کہ حضرت تھے نا جی اپنا کوٹ مٹھن کے پیر صاحب جو تھے خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور گزرے، ان کا دیوان بھی تھا. تو ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. علم غیب اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا. ان کی کتاب ہے اشارات فریدی. اب تو ان کے بعد والے جو ہیں وہ نہیں چھاپتے، چونکہ ان کے خلاف لکھا تھا ہوا ہے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ علم غیب جو ہے خاص خدا ہے، وہ کسی غیر میں کیسے ہو سکتا. وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. اسی طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے، کسی تابعی نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ حضور آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے یہاں بتلا دیا اور اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں کہ علم غیب ہر چھپی چیز کے جاننے والا، علم محیط یعنی ہر چیز کو اس کے علم نے اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہے، اور علم آپ کا جو ہے وہ ذرے ذرہ بھی اس کے علم کے احاطے میں ہے، اور جو قیامت تک ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس لیے جب بھی سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندی آپ ان کو کہہ دیں قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس، لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں کھول سکتا. تو یہی یہ آیت ہے، اسی کو ہم نے پڑھا ہے. اور پھر حضور نے سمجھانے کے لیے بھی فرمایا کہ بھائی اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے تو کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں تو سارے انتظامات میں نے کر لیتا اور کبھی میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگتا.
لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، اور نبوت کے لیے علم غیب کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ نبی کا معنی ہے اللہ کی خبریں پہنچانا، تو اللہ جو بتلائیں گے وہ پہنچا دیں گے۔